اے پروردگار آج جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے کرم کر دے مولا، آج کی رات عطا کر دے۔ مانگنے والی رات ہے، اس رات میں غریبوں کو بھی بانٹا جاتا ہے، امیروں کو بھی بانٹا جاتا ہے۔ اللہ تیرے تمام بندے تمام بندیاں اس دعا میں حاضر ہیں۔ اللہ آج جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے مولا، آج کی رات اسے عطا کر دے۔ اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے عرش عظیم کے مالک، ہم گناہگار ضرور ہیں مگر میرے پیارے اللہ تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ ہم غدار نہیں ہیں، اللہ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ہمارے ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل کی کمزوری ہے میرے پیارے اللہ، ہم پر ایک رحمت کی نظر کرم کر دے۔ اے عرش و فرش کے مالک، ہم برے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں مگر اللہ تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہم غدار نہیں ہیں میرے پیارے اللہ، ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ہمارے ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل کی کمزوری ہے میرے پیارے اللہ، ایک رحمت کی نظر کرم کر دے اس کی رات میں۔ اللہ ایک رحمت کی نظر کرم بس۔ اے مالک کریم ایک دفعہ میری طرف دیکھ تو صحیح، اللہ ہمیشہ مجھے اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اللہ ہمیشہ مجھے اپنی دہلیز کا بھکاری رکھنا، اللہ مجھے ہمیشہ میری جتنی بھی زندگی باقی ہے اے اللہ اس میں مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا۔ اللہ ہمارے اٹھائے ہوئے خالی ہاتھوں کو خالی جھولیوں کو آج اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ تیری دہلیز پر جھولیاں پھیلائے خات پھیلائے حاضر ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے بھکاری بن کر تجھ سے رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ مانگنے والی رات ہے، اس رات میں تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ اس رات میں ہر دعا کو قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ اس دعا میں کوئی بیمار شامل ہوگا، کوئی قرض دار شامل ہوگا، کوئی بے اولاد شامل ہوگا، کسی کے گھر میں بے شمار مسائل ہوں گے، اللہ کسی کے رشتوں میں رکاوٹ ہوگی، پروردگار کوئی تڑپ رہا ہوگا، ارمین تیبین آنے کے لیے مدینے کی حاضری کے لیے ترس رہا ہوگا۔ سب کے دلوں میں الگ الگ حاجتیں ہیں، سب کی الگ الگ پریشانیاں ہیں، کئیوں کی تو ایسی پریشانیاں ہیں جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تیرے سوا۔ مولا ان سب کی تمام حاجتیں پوری کر دے، ان سب کی تمام پریشانیاں دور کر دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، جن کے ہاں بیٹیاں جوان ہیں اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے نیک رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو جس وجہ سے پریشان ہے آج کی رات عطا کر دے، آج کی رات سب کو نواز دے، یہ خوشیوں والی رات ہے، یہ رحمتوں والی رات ہے۔ اے اللہ کوئی بیمار ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو سب سے بڑا طبیب ہے، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما دے۔ اے مالک کریم کوئی بیمار ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو سب سے بڑا طبیب ہے، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما دے، تندرستیاں عطا فرما دے، کوئی ایسی برسات عطا فرما دے کہ سب کی بیماریاں دھل جائیں۔ اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک آج ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک ہم تیرے وہ گناہگار بندے ہیں جو آج سے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کے بھوکے ہو کر تیرے در پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ پاک آج کا یہ مجمع اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے اے اللہ یہ رمضان کا چاند اس پوری امت پر اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کو اور اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولنے والے پر رحمت، برکت، نور اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر طلوع کر دے۔ اے اللہ پاک ہر گھر میں سکون نازل فرما دے۔ اے اللہ جہاں پر بھی یہ دعا ابھی چل رہی ہے، جو جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے اے اللہ پاک اس کے دل کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ اس کے گھر میں کشادہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ اس کی گھریلو پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں لکھ دے۔ اے اللہ اس کے گھر سے شیطانی اثرات، جادو، جنات، حسد، ٹینشن، تمام بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان میں ہمارے روزے قبول فرما، ہماری سحریوں میں برکت، ہماری افطاریوں میں برکت شامل فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو مضبوط کر دے، ہماری تراویحوں میں برکت عطا فرما دے، ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنا ذکر بسا دے، ہماری زبانوں کو تیری یاد سے آباد کر دے، ہمارا ہر قدم خیر اور نور کی طرف ہو جائے۔ اے اللہ پاک جن بہن بھائیوں کے گھر میں رزق کی تنگی ہے اے اللہ پاک جن کے گھر کے افراد قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اے اللہ جن کا کاروبار ڈوب چکا ہے، جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں اے اللہ پاک اس رمضان کی برکت کے صدقے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے کاروبار میں برکت ڈال دے، ان کے گھروں میں دولت کی بارش عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک وسیع رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک جو بھائی بہن رشتوں کے انتظار میں ہے اے اللہ شادی کے انتظار میں ہے اے اللہ پاک جو سچے دل سے اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اے اللہ پاک ان کی تمام دعائیں قبول فرما، ان کی تمام رکاوٹیں دور فرما، ان کی تمام قسمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ان کی قسمتوں کے دروازے
دروازے کھول دے، ان کے لیے بہترین رشتے مقدر فرما دے، ان کے دلوں میں سکون اور محبت پیدا فرما دے، ہر گھر کی لڑائی نفرت بدگمانی ختم فرما دے۔ یا شافی جو بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہے، ان کے گھر والے تکلیف میں ہے، ان کو مکمل شفا عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی سے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کی حالت بہتر کر دے۔ اے اللہ جو ظلم کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ پاک جو تکلیف میں ہیں، جو بھوکے ہیں، جو خوف میں ہیں، ان پر اپنی خاص مدد نازل فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں رمضان میں نمازوں کا پابند بنا دے، ہمیں قرآن کی تلاوت کی مٹھاس عطا فرما دے، ہماری سحری اور افطاری میں برکت عطا فرما دے، ہمیں نفلی عبادتوں کا شوق عطا فرما دے، ہماری ان تمام راتوں کو نورانی راتیں بنا دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں، ان کے لیے بہترین روزگار کے دروازے کھول دے، جو قرض کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں ان کو سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے، کاروبار کو ترقی عطا فرما دے، گھر میں خوشحالیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں اپنے کرم سے شفا عطا فرما دے، جو ہسپتالوں میں ہیں، بے بس پڑے ہیں، اے اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ جو اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اے اللہ پاک ان پر اپنی رحمت کی خاص بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارے بچوں کو ذہانت عطا فرما دے، ان کے امتحانات کو آسان کر دے۔ اے اللہ جنہوں نے امتحانات دے دیے ہیں ان کی غائبانہ مدد فرما دے، ان کو امتحانات میں نمایاں کامیابیاں عطا فرما دے، جن کے دلوں میں علم کی روشنی داخل ہے، اے اللہ پاک ان کی مستقبل کی راہیں روشن فرما دے، ان کو دین اور دنیا دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے نصیب اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے، جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ان میں محبت پیدا فرما دے، شوہر اور بیوی میں محبت بڑھا دے، گھر میں سکون آرام اور عفت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے عزیز و کار اور تمام مسلمان مرد اور عورتیں جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان میں بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ، جتنے اس کے عزیز و کار، پیارے دوست، پیارے رشتہ دار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کو اس رمضان کی چاند رات کی دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کی دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں انہوں نے جتنی بھی خطائیں کی سب کو معاف فرما دے، انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ آج کی اس رمضان کی چاند رات کے صدقے ہماری زندگیاں بدل دے، اس مہینے کی ہر رات میں اے اللہ پاک ہماری زندگی میں معجزے کر دے، اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ سے جوڑ دے، زندگی کے تمام دروازے کھول دے۔ اے اللہ اس رمضان کے پورے مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ کوئی بھی ہاتھ اس دعا میں آج خالی ہاتھ نہ رہے، اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ آج کوئی بھی ہاتھ اس دعا میں خالی نہ رہے، اے اللہ جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، شام، یوکے، کینیڈا اور جہاں جہاں سے تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر ابھی اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ پاک تجھے اس رمضان المبارک کا واسطہ، رحمتوں برکتوں والے مہینے کا واسطہ، اے اللہ اس پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے، اس کی تمام دعائیں قبول اور منظور فرما لے، اس کی تمام مشکلات حل فرما دے، اس کے گھر میں کشادہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں، اے اللہ رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اے اللہ آج کی اس رمضان کی چاند رات کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما دے۔ رحمتوں کا یہ مہینہ اللہ پاک ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ ہم اس کے بعد کبھی کوئی گناہ نہ کر سکیں، اے اللہ پاک رمضان تک ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ اس پورے مہینے میں ہمیں سارے روزے رکھنے والا بنا دے، اے اللہ اس مہینے میں ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ اس مہینے میں قرآن پاک ختم کرنے والا بنا دے، 5 وقت نماز کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے والا بنا دے، ذکر اذکار کرنے والا بنا دے، سارے روزے رکھنے والا بنا دے، با جماعت تراویح ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ جو رمضان المبارک میں ہم نے اپنی پلاننگ بنائی ہے، اے اللہ جو رمضان المبارک میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، یا اللہ جو بھی ہماری نیتیں ہیں، اے اللہ پاک اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس رمضان المبارک میں تیرے بے شمار بندے بخشے جاتے ہیں، اے اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، اے اللہ پتہ نہیں اگلا رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، اے اللہ یہ جو پیچھے شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، اے اللہ
اللہ شب برات والا مہینہ، حساب و کتاب والا مہینہ، نامہ اعمال والا مہینہ، پتہ نہیں اس رات میں ہمارے ساتھ تو نے کیا معاملہ فرمایا۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ابھی ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ اے اللہ اس رمضان میں ہمارے جسم سے کمزوری کو ختم کر دے۔ اے اللہ وہ طاقت عطا کر جو تیرے لیے روزہ رکھ سکے۔ اے اللہ وہ طاقت عطا کر، وہ قدم عطا کر جو تیری مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکے۔ اے اللہ وہ زبان عطا کر جو ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہے۔ اے اللہ وہ آنکھیں عطا کر جو تیرا قرآن پاک پڑھ سکیں۔ اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں ہمارے نصیب میں نیکیاں، رحمتیں، برکتیں اور تقدیر بدلنے والے فیصلے لکھ دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے ہماری مالی تنگی کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں برکت ڈال دے، ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی کو دور کر دے، ہمارے گھروں کے چاروں کونے سے رزق کے دروازے کھول دے، ہماری آنے والی زندگی میں پریشانی کو آنے سے پہلے ہی ٹال دے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، تو وہ ذات ہے جو سب کو دیتی ہے۔ اے اللہ آج اس دعا میں تیرے جتنے بھی بندے، جتنی بھی بندیاں جہاں جہاں سے شامل ہیں، اے اللہ پاک انہیں 5 وقت نمازی بنا دے، ان کے گھروں میں کشادہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ جن جن بہن بھائیوں نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا، اے اللہ میں تو صرف تجھ سے دعا کر سکتا ہوں۔ اے اللہ اس رمضان کی چاند رات کے صدقے اے اللہ اس کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جو بہنیں اپنے شوہروں کے لیے بیرون ملک سفر کے لیے دعا کر رہی ہیں، اے اللہ ان کے کاغذوں میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اے اللہ پاک اسے دور فرما دے۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ جس بہن نے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کا کوئی بھی عزیز و کار ہسپتال میں زیر علاج ہے، گھر میں زیر علاج ہے، اے اللہ اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے وہ بندے بندیاں جو رات کو دعائی کھائے بغیر نہیں سو سکتے، اے اللہ جو ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ اس رمضان میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اے اللہ پاک انہیں بھی روزے داروں جیسا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ پاک انہیں اتنی صحت عطا کر کے وہ بھی تیرے لیے روزہ رکھ سکے۔ اے اللہ پاک تو وہ ذات ہے جو سب کو نعمتیں عطا کرتی ہے۔ اے اللہ تو وہ ذات ہے جو سب کو مہلت دیتی ہے۔ اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، پتہ نہیں اس رمضان کے بعد ہمیں اگلا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں۔ اے اللہ پتہ نہیں اس دعا کے بعد میں اگلی دعا کر سکوں گا یا نہیں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جتنی بھی مہلت باقی ہے، جتنی بھی سانسیں باقی ہیں، اے اللہ پاک اس دعا کے صدقے، اس رمضان المبارک کی چاند رات کے صدقے اے اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے والی زبان عطا فرما دے، ہمیں توبہ کرنے والا ذکر عطا فرما دے، ہمیں توبہ کرنے والے قدم عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وہ قدم عطا فرما جو تیرے گھر کی طرف جاتے ہو۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ تیرے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اے اللہ بے شمار لوگ اس مہینے میں بھی عمرے پر گئے ہیں اور بہت سارے لوگ اس مہینے میں ابھی عمرے پر جائیں گے۔ اے اللہ پاک اس کے بعد حج کا مہینہ آئے گا، تیرے بہت سارے لوگ حج کے اوپر بھی جائیں گے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ مجھے اور اس دعا کو جو ابھی جہاں جہاں سے سن رہا ہے، اس سال میں اسے حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اسی سال میں ہمیں حج اور عمرے کی بے شمار سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان آنکھوں کو مدینہ شریف دیکھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان آنکھوں کو خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ رمضان کی برکتیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ اے اللہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے جسے لوگ دعائیں کر کر کے مانگتے ہیں۔ پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ پاک بڑی حسرت تھی اس مہینے کی۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ خصوصاً ان کی اس رمضان کے صدقے بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما دے، تمام مسلمانوں کو اتنا رزق عطا کر اے اللہ پاک کہ ان کا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اے اللہ پاک برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اے اللہ اس مہینے میں نہ بخشے گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے؟ اے اللہ پاک اس مہینے میں تو نے ہماری حاجتوں پر کن کا حکم نہ فرمایا تو پھر کب فرمائے گا؟ اے اللہ مجھے پتا ہے کہ تیرے اس رمضان المبارک والے برکتوں والے مہینے میں تو اپنے سارے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا۔ اے اللہ پورے 11 ماہ کے بعد
بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ یا رب العالمین اس رمضان المبارک میں ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے ادب و احترام کے ساتھ گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار اس رمضان المبارک میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس رمضان میں ان تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے رب کعبہ اس رمضان المبارک میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب کی چاہتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں جن جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ پاک تیرے روبرو پیش ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت کر دے، انہیں بخش دے، انہیں جنت کا حقدار بنا دے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن جن کا میں نے اس دعا میں پہلے نام لیا، اے اللہ بالخصوص ان کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو اس دنیا فانی میں ابھی موجود ہیں، اے اللہ پاک انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ان کو ہر قدم پر نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک جن کے والدین ابھی حیات ہیں ان پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ان کے ساتھ وہ تمام معاملات فرما جو تو اپنے کریم بندوں کے ساتھ نیک بندوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ اے اللہ پاک ان کو وہ تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرما جس کے وہ ابھی انتظار میں ہے۔ اے اللہ پاک ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکیں۔ اے اللہ پاک ہمیں دین کا جذبہ عطا فرمایا، ہمیں تیرا قرآن پاک پڑھنا سکھایا، ہمیں نماز کا طریقہ بتایا۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہم پر کرم فرمایا تو بھی ان پر کرم فرما دے۔ اے اللہ جو والدین اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک رشتے عطا فرما دے، ان کی بیٹیوں بیٹوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اے اللہ، جو ابھی بے اولاد جوڑے ہیں اور وہ اس دعا میں شامل ہیں، اے اللہ جتنے بھی اس دعا میں ابھی بے اولاد جوڑے شامل ہیں، جتنی بھی میری بہنیں بھائی اس دعا میں شامل ہیں، اے اللہ اگر وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے، اس مبارک رحمتوں والے مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے، ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ پاک تمام گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر دے، ہمارے گھروں سے نا اتفاقیاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، رزق کی تنگیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول، حلال روزی کے دروازے کھول۔ اے اللہ پاک با برکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ رمضان المبارک 2026 ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ اس جیسا رمضان ہماری پچھلی زندگی میں کبھی نہ آیا ہو۔ اے اللہ اتنا با برکت مہینہ بنا دے، اس رمضان میں ہمیں لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں ہمیں کوئی دکھاوا نہیں کرنا، صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے اللہ ایسا بنا دے کہ ہم چھپ چھپ کر عبادت کریں، تہجد گزار بن جائیں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اس رمضان میں ہم سب کے روزے قبول فرما لے، اس رمضان میں ابھی جو ہم نے روزے رکھنے ہیں ان تمام روزوں کو ابھی سے قبول فرما لے، تراویاں قبول فرما لے، نمازیں قبول فرما لے، ذکر اذکار جو بھی ہم کریں گے اللہ پاک انہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس رمضان میں ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے روزے دعائیں جو کام ہم نیک اس رمضان المبارک میں کریں گے وہ تمام دعائیں، وہ تمام نیک ذکر اذکار قبول اور منظور فرما لے، وہ تمام حاجتیں، وہ تمام مرادیں بھی قبول فرما لے، ان تمام حاجتوں ان مرادوں پر کن کا حکم فرما دے جو ہم ہر دعا میں تجھ سے کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک جو بھی ہماری مرادیں ہیں، جو بھی ہماری حاجتیں ہیں، وہ ہماری تمام دعائیں، تمام مرادیں، تمام حاجتیں اس مبارک مہینے کے صدقے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم نے رمضان میں جو بھی
اپنی پلاننگ کی ہے اللہ جس طرح بھی ہم نے اس مہینے کو گزارنے کے لیے ترتیب بنائی ہے اسی طرح اس بابرکت مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما اے اللہ دیکھ ادھر میری طرف اللہ تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا اللہ ہم گناہ گاروں کو دیکھ ہم بدکاروں کو دیکھ ہم تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھ اٹھا کر اے اللہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہاتھ اے اللہ شرمندہ آنکھوں کو جھکائے ندامت کے ساتھ تیرے سے دعا مانگ رہے ہیں تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس رمضان کو شروع ہونے سے پہلے آج اس چاند رات میں تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ اس دعا میں سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے اللہ جہاں سے بھی جس نے بھی اس دعا میں بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ تجھ سے جو کچھ بھی مانگ رہا ہے اے اللہ اسے عطا کر دے اے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا نہ تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے اے اللہ ہم پھر بھی تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ آج ہم سب سے راضی ہو جا اے پاک پروردگار اے رب ذوالجلال جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا پیارا ہے اے اللہ پاک میں اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں اے اللہ جو ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں سے آنسو بہائے تھے ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ تجھے ان مبارک آنسوؤں کی قسم ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ ہماری دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے اے اللہ جو ان لمحات میں نماز تہجد پڑھتے ہیں اے اللہ ان کی نماز تہجد قبول فرما اے اللہ جو حاجت کے نفل پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کی حاجتیں قبول فرما اے اللہ جو رو کر تیری بارگاہ میں تجھ سے فریاد کر رہے ہیں اے اللہ ان کی فریادیں قبول فرما اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں تحفے میں تو نے دیا ہے اے اللہ یہ تحفہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے لکھ دے اے اللہ جتنی بھی سانسیں باقی ہیں اے اللہ جتنی بھی لمحے باقی ہیں اے اللہ جتنی بھی گھڑیاں باقی ہیں اے اللہ جانے انجانے میں جتنی بھی پچھلی زندگی میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے اے اللہ سب کو معاف کر دے اے اللہ آج ہم سب مسلمان بہن بھائی جو اس دعا میں شامل ہے بس اس امید کے ساتھ جڑے ہیں کہ صرف تو ہمارا رب ہے تو ہماری فریادوں کو سننے والا ہے تو ہماری زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا ہے اے اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے اے اللہ اس دعا میں جو روزے دار شامل ہے اے اللہ اس کے روزے کی لاج رکھ لے اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس کی خشک زبان کی لاج رکھ لے خشک گلے کی لاج رکھ لے اے اللہ وہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا اے اللہ اس کی جتنی بھی دعائیں ہیں آج اے اللہ روزہ کھلنے سے پہلے قبول اور منظور فرما لے اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ یہ تیری وہ امت مسلمہ ہے جس نے تیرے حکم پر پورا دن بھوکا رہ کر صرف تیری رضا کے لیے روزہ رکھا اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیرا وہی بندہ تیری وہی بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہے اے اللہ اس کے چہرے کی تھکن بھی گواہ ہے اے اللہ اس کی بھوک بھی گواہ ہے اے اللہ اس کا صبر کا ہر لمحہ بھی گواہ ہے اے اللہ اس کے ارد گرد موجود فرشتے بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ تو اس کی فریادوں کو سنے گا اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ تو اسے بخش دے گا اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ اس کے تو سارے گناہ معاف کرے گا اے اللہ اس امید کے ساتھ پتہ نہیں وہ اگلا رمضان دیکھ پائے گا یا نہیں